اس کی نکالیں، یعنی 100 مرتبہ اس کو دہرائیں۔ تو آپ ذرا خود بتائیں کہ اس گردان کو 100 مرتبہ دہرایا گیا ہو تو اس میں وہ کتنی اچھے طریقے سے یاد ہوگی اور بھولنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ٹھیک جی۔ اس کا اسامہ صاحب یہ ہے کہ جیسے یہ فآخذہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آخذہ کے آخر میں کون سی علامت ہے، مثلا کوئی تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، مذکر کی ہے، مؤنث کی ہے، واحد کی ہے۔ اگر کوئی علامت بھی نہیں ہے تو یہ صیغہ پہلا ہے واحد مذکر غائب۔ جیسے آخذہ، اس کا وزن نکالیں، اس کا وزن نکلے گا فعلا، تو واحد مذکر غائب کا ہے۔ ایسے اگر ہوتا اخذا تو اس کا وزن نکلتا فعلا، تثنیہ مذکر غائب کا ہے۔ تو جو بھی صیغہ آپ کے سامنے آئے اس کا وزن نکالیں تو پھر انشاءاللہ پہچان آسان ہو جائے گی۔ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صحیح کے صیغہ جات حل کرتے ہیں، جن صیغوں میں تعلیل ہو چکی ہوتی ہے یا ایسے دیگر چیزیں تو وہ فی الحال ہم حل نہیں کرتے، وہ اپنے وقت پر کریں گے تاکہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہو۔ مثلا جیسے نا فقالا، اب یہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے لیکن اس کی اصل ہے قاوالا۔ اب واو علی سے کیسے بدلا، اس کے پیچھے ایک قانون ہے، قال والا قانون، اس کا نام بھی قال والا قانون ہے، وہ لگا ہے۔ تو یہ میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو صحیح کے صیغہ جات ہی حل کرواتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اسامہ صاحب آپ کو سمجھ جائے گی، آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا۔ جی آگے اگلا صیغہ ہے واغطاشا، اغطاشا۔ اب اس کے آخر میں دیکھیں کوئی علامت ہے؟ اب یہ صیغہ فقط اسامہ صاحب بتائیں گے یہ کون سا صیغہ ہے، باقی ساتھی نہ بتائیں۔ تو اس میں اس کے آخر میں تثنیہ جمع کی علامت ہو تو پھر وہ ہوگا نہیں، تو پہلا صیغہ ہوگا، آپ دیکھ لیں اس میں کہ آیت نمبر ہے 29 واغطاشا۔ اسامہ صاحب آپ بتائیں کون سا صیغہ ہے یہ؟ اب یہ صیغہ چونکہ وہ فعلہ کی طرح نہیں ہے، اس میں ایک اضافی حمزہ بھی ہے، تو اس کی علامت کے ذریعے ہم حل کریں گے، آپ حل کریں گے اس کو۔ باقی ساتھی لکھ لیں اس کو، یا میں پوچھوں گا تو وہ بتا دیں گے فی الحال۔ اعجاز صاحب نے تو جلدی کر دی۔ تو اغطش صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اغطش صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ واخرج، اخرج، اخراج کون سا صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واخرج واحد مذکر غائب کا۔ ہاں رفع، یہ بالکل یہ رفع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ چھوڑ گیا۔ جی جی بالکل۔ آگے آیت نمبر 31 میں اخراج، یہ بھی ماضی کا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، آیت نمبر 34 میں جاءت، یہ واحد مؤنث غائب کا ہو گیا۔ ما سعى، جی آیت نمبر 36 ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، برزت، یہ کون سا صیغہ ہے برزت؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی تو کسی ساتھی کو سمجھ نہ آ رہی ہے تو وہ پوچھ لیا کریں تاکہ اس کو سمجھا دیا جائے، اور اونچی نیچی بات بھی برداشت کیا کریں۔ جی وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، برزت۔ ماشاء اللہ۔
ماشاءاللہ. واحد مونس غائب فعل ماضی مجہول. فَأَمَّا مَنْ خَافَ. خوف کون سا صیغہ ہے؟ جو آسان ہے وہ بھی ساتھ پوچھ لیتا ہوں نا. جو ماضی کے مشکل ہے وہ انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے. ماشاءاللہ. خوافہ بھی ہوا واحد مذکر غائب. ونہا النفس نہا بھی واحد مذکر غائب ہے. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تو الحمدللہ یہ دوسری صورت بھی ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. ابھی آپ حضرات کو جو ہوم ورک کے طور پر چیز دی جا رہی ہے وہ ہے سورۃ عبسہ. اس صورت میں کتنے ماضی کے صیغے ہیں، کون کون سے ہیں، وہ آپ حضرات نے پہلے ماضی کا صیغہ لکھیں گے اور اس کے سامنے لکھیں گے کہ یہ مثلا واحد مذکر غائب کا ہے یا تثنیہ مذکر غائب کا ہے، جو بھی ہے وہ لکھیں. پہلے صیغہ لکھیں پھر آگے اس کے ساتھ لکھیں یہ ہے وہ صیغے کی آگے تفصیل. تو جتنے صیغے ہیں یہ آپ حضرات نے حل کرنے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ آپ حضرات نے مجھے بھیجنے بھی ہیں یہ والے صیغہ جات. اس میں کتنے ماضی کے ہیں اور ان کی آگے تفصیل بھی. آیت نمبر 25 ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں. نکالم نکا فاخذ اللہ نکال آخراتی. نہیں، یہ نکال یہ پورا لفظ ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ مضاف ہے. یہاں پہ آگے آخرت مضاف ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بتا دیں گے. ابھی آج میں انتظامیہ سے بات کر لیتا ہوں تو وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. واٹس ایپ گروپ میں آپ وہ بھی دیکھیں، وہاں سے کہ کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے. سورۃ عبسہ میں جو ماضی کے صیغہ جات ہیں وہ آپ حضرات نے نکالنے ہیں، حل کرنے ہیں. سورۃ عبسہ میں ماضی کے صیغہ جات انشاءاللہ. تمام ساتھی اس عاجز کو بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو اپنی وسیع خزانوں سے علم نافع عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے آپ حضرات کے ساتھ رابطے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. ابھی آج جو ہے وہ 50 ساتھی ابھی نظر آ رہے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہیں. جس کے بارے میں آپ لوگ جانے کہ یہ تھوڑا ڈھیلا ہو رہا ہے اس کو تھوڑا ایکٹیو کریں آپ حضرات، تو انشاءاللہ اس پہ آپ حضرات کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جو ساتھی قریب قریب کے ہیں، مثلا ایک شہر کے ہیں، پشاور کے ہیں، اسلام آباد کے ہیں، فیصل آباد کے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گروپ میں ایک دوسرے سے پوچھ کے ملاقات بھی کیا کریں. اسے بھی ایک دوسرے کو دیکھنے سے بڑی ترغیب ہوتی ہے. کوئی اکٹھی پارٹی کر لیں تو کلاس فیلو تو بہت اچھا تعلق ہوتا ہے. کلاس فیلو ہونا یہ تو بھائیوں جیسا تعلق ہوتا ہے، جیسے بھائیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. تو آپ حضرات جو ہے وہ آپس میں ایسے ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے نا کہ جو ایک شہر کے ہیں، قریب قریب ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں کبھی ایک دوسرے سے رابطہ کر کے گروپ میں پوچھ، تو اس سے ایک دوسرے کو دیکھنے سے بڑی ترغیب ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.